اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جز نمبر 4 ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر ہے ہماری 176 یعنی 176۔ تو آیت نمبر 176 جو ہے یعنی 176 میں آپ دیکھیے ولا یحزن کا، اور نہ غمگین مطلب غم کریں آپ، غمگین کریں اپنے آپ کو، اللہ زینہ وہ جو سارے اونا جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں ان کی طرف سے، یعنی ابھی میں اس کی ڈیٹیل پہ جاتی ہوں۔ انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے، کس کو؟ اللہ کو، شی'a کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، اللہ کے نہ یجعل وہ رکھے لہم ان کے لیے حظن کو حصہ فی الاخرتی آخرت میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آپ آیت نمبر 176 کو دیکھیے کہ ولا یحزن کا، اور نہ غم کریں آپ، نہ مطلب خوف کے بعد جو غم سے روکا گیا ہے، جو دوسری بڑی چیز ہے اس آیت کے اندر، جب ہم نے آیت نمبر 175 پڑھی 175، اس میں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، اپنے نبی کو بھی تسلی دی کہ خوف نہیں کرنا۔ اب آیت نمبر 176 میں دوسری بڑی چیز غم سے روک رہے ہیں کہ غم بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خوف کے بعد دوسری بڑی چیز جو انسان کی دشمن ہے وہ حزن ہے، ٹھیک ہے؟ غم ہے، ولا یحزن کا، نہ کریں غمگین اپنے آپ کو۔ حزن کہتے ہیں عربی زبان میں غم کو۔ تو یہ پچھلی آیت میں پچھلی آیت میں ڈر سے روکا گیا، اس آیت میں غم سے روکا گیا۔ یہ لکھ لیں اپنے پاس، یعنی دو چیزیں انسان کے لیے قاتل ہیں، کون سی؟ نمبر 1 خوف، نمبر 2 غم۔ آپ غور کریں کہ جو انسان لوگوں سے ڈرتے ہیں ان کی صلاحیتیں ڈر ڈر کے ہی ختم ہو جاتی ہیں، ڈر ڈر کے ہی متاثر ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی زندگی پھر بہت عجیب ہو جاتی ہے، وہ انسانوں سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کا ڈر ہے نا، یہ انسان کو مسلسل ایک بے چینی میں رکھتا ہے، انسان کا سکون برباد کیے رکھتا ہے۔ خوف جو ہے نا انسان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت بنا کے رکھتا ہے، تو یعنی کہ خوف خود انسان کا دشمن ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت ڈرو، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا، کیونکہ خوف جو ہے وہ انسان کو اذیت میں ڈال کے رکھتا ہے نا، کمزور کر دیتا ہے انسان کو، تو مت ڈرو، اور پھر لوگوں کا ڈر نکل جائے گا۔ اور دوسری چیز جو انسان کے لیے بالکل مہلک ہے، مہلک کہتے ہیں نا، مہلک بیماری ہے جس سے ہلاک ہو جاتا ہے بندہ، وہ جو دوسری چیز ہے، جو پہلی چیز کیا تھی؟ خوف، اور دوسری چیز جو مہلک ہے، بار بار میں مہلک کا لفظ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مہلک کا لفظ ہلاک کر دینے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ چیز ہے غم۔ غم بھی انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، زنگ لگا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان مسلسل ایک غم اور پریشانی اور ڈپریشن اور دکھ کی کیفیت میں رہتا ہے نا، تو وہ پھر کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر اور غم سے بچنے کی دعائیں مانگی، مسنون دعاؤں میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعائیں مانگی کہ اللہ تو ہمیں غموں سے نجات دے اور ہمیں فکروں سے نجات دے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نہ غم کریں آپ، یعنی وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، جو لوگ کفر میں کر رہے ہیں تیزی، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کفر میں تو وہ تیزی دکھا رہے ہیں اور اتنا زیادہ اپنی ایکٹیو ہو کر کافرانہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ منافقین، یہود، اہل مکہ، قریش، یہ سارے جو تھے نا، یہ مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن تھے اس وقت میں، اور یہ جنگ احد کی سرگرمیاں میں دیکھیں کتنا بڑھ چڑھ کے لڑنے آئے تھے اور کتنا حملہ کیا تھا، کیسے بار بار آ رہے تھے چڑھ چڑھ کے۔ تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سارے کے سارے مل کر اسلام کا تو خاتمہ ہی کر دیں گے، پیچھے ہی پڑ گئے تھے ہاتھ دھو کے، سارے کے سارے مل کر نبی کریم کے پیچھے، نبی کریم کے دوستوں صحابیوں کے پیچھے، دین کے پیچھے، بس ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہم مدینہ پہ تہس نیس کر دیں۔ تو یعنی کہ اتنا ان لوگوں نے مل کر، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی فکر میں رہتے تھے نا، ان کو بیچاروں کو یہ فکر ہونے لگ گئی کہ، تو اس موقع پر پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا دشمنوں کا اتنا بڑھ چڑھ کے، دشمن سارے مل جل کر اتنا بڑھ چڑھ کر سر پہ آ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، آپ بالکل بھی، فلا تخافوہم، نہیں تم ڈرو ان سے، پچھلی آیت کا حوالہ دے رہی ہوں، ولا یحزن کا، اور نہ ہی غم کریں آپ، کس کا؟ ان لوگوں کا، یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کا، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
کچھ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تو ان کی پہنچ سے بہت دور، بہت اونچا، بہت عظیم ہے، اللہ کی ذات کو یہ بھلا کیا نقصان دیں گے، اور اللہ کی صفات کو یہ بھلا کیا نقصان دیں گے؟ کوئی عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات، کوئی عیب نہیں، کوئی نہیں، نہ یہ اللہ کی صفات میں کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس کی ذات میں کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اس کی حکومت میں کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جو میں اکثر آپ لوگوں کو سناتی ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام جن و انس، اول و آخر، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ساری کی ساری خواہشات مانگے، اور اللہ سب کو سب کی تمام دعاؤں کے مطابق، خواہشوں کے مطابق ہر چیز عطا کر دے، تو بھی اللہ کی حکومت میں اتنی کمی نہ ہوگی کہ جتنا سوئی کو پانی میں ڈبو کے سمندر سے باہر نکالو تو اس کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے، اتنی بھی کمی اللہ کی حکومت میں نہیں ہوگی۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی سی کمی بھی نہیں ہوگی، جتنا سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کے نکالو تو، چاہے اللہ ساری خلقت کے اول آخر سب کچھ دے دے تو بھی۔ یہ ہے اس کی شان، یہ ہے اس کی بڑائی، یہ ہے اس کی کبریائی، یہ ہے اس کی خدائی، یہ ہے اس کی عظمت۔ تو پھر وہ تو ان کی پہنچ سے بہت آگے ہے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان سے مت ڈریے، یہ اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور کچھ نہیں بگاڑا، کچھ بگاڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیار سے تسلی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ لوگ اللہ کے دین کا کچھ نہیں نقصان کر سکتے۔ یرید اللہ، آپ دیکھیے آگے کیا فرمایا اللہ نے، یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، یعنی کہ آپ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ چھوڑے، بالکل ان کی ان کوششوں کا کوئی بدلہ نہ ہو، ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان میں بہت بڑا ان کے لیے عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند یوں تھے، دو وجہ تھی، ایک تو یہ سارے جمع ہو گئے تھے اور اسلام کا ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، نبی کریم کو ایک تو یہ فکر تھی، دوسرا غم تھا نبی کریم کو کس بات کا، یہ جو لوگ خلقت انسان اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے تھے، سیدھے راستے پر نہیں آ رہے تھے، تو ان کے دل میں بہت ہرس تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ غلط کاموں کو چھوڑ دیں، اور ان کے اندر جو انسان، کیونکہ وہ انسانوں کے خیرخواہ تھے نا، تو جس بندے کے دل میں بھی انسانوں کی خیرخواہی ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے نا، اس کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، تو یقیناً وہ ہر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ وہ دوسروں کو بھٹکنے سے بچائے، اور دوسروں کو گمراہی سے بچائے، اندھیروں سے نکالے، نیکی کی طرف لے کر آئے، تو دین کی طرف لے کر آئے، کیونکہ پھر اس کے دل میں غم ہوتا ہے نا، اگر اس کے پیارے یا اس کے رشتہ دار یا اس کے گھر میں یا اس کا شوہر یا اس کی بیوی یا اس کے بچے یا اس کے ماں باپ یا اس کے دوست احباب، ملنے جلنے والے ہمسائے پڑوسی اگر اللہ سے دور ہو، کتنا دکھ ہوتا ہے، آپ سوچیں نا کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ لوگ اللہ کی باتوں کو سن لیں، کاش یہ لوگ اللہ کے مطابق ہو جائیں۔ یہی طرح اسی طرح کا غم تھا نبی کریم کو، یہ تو ہمارا غم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں، یعنی ہم تو اس بات کو پہنچ نہیں سکتے، آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ پھر نبی کا غم کتنا زیادہ ہوگا نا، ان باتوں کا ہی ان کو غم تھا نا، کہ ان کو کیسے پتہ چلیں گی، یہ تو قرآن سنتے نہیں ہیں، یہ غم تھا نبی کا۔ اللہ اکبر، آج اس غم کو ہم نے اپنے دل میں جگہ جلا دینی ہے کہ یہ لوگ کیسے سیدھے رستے پر آئیں گے، یہ قرآن کو سنتے نہیں ہیں، یہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، انہیں بلاؤ تو یہ آتے نہیں ہیں، قرآن نہیں سننا چاہتے۔ نبی کو غم تھا، یہ نبی ان کو قرآن سنانا چاہتے تھے، ان کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے تھے، تو یہ خواہش تھی ان کی، کوشش تھی ان کی نا، تو کہ ان کو بھی پتہ چلے، ان کے دل میں تڑپ تھی یہ کہ راستے پر آئیے، تو آپ دیکھیں نا کہ رسول کی تڑپ بھی کیا تڑپ ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، رسول کی تڑپ بھی پھر کیا تڑپ ہوگی۔ دیکھیں نا، تھوڑی دیر آزما کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں نا، اس تڑپ کو اگر آپ کے بھی دل میں ہے تو ذرا محسوس کریں نا کہ غم تو ہوتا ہے نا، پھر دکھ تو ہوتا ہے نا، کہ جب کہ یہ سب اگر کسی پیارے کو آپ دیکھیں کہ وہ ان راستوں پہ چل نکلا ہو جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، تو کتنا دکھ ہوتا ہے دل کو، آنکھیں بھی روتی ہیں، دل بھی غمگین ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایسا اس راستے پہ چل نکلا ہے۔ تو یہ نبی کے دل کی تڑپ تھی، کس قدر نبی کا دل حسین تھا اور کس قدر محبت والا دل تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تو یہ خوف تھا کہ یہ سارے کے سارے جو مل گئے ہیں تو یہ اسلام کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں ابھی اسلام کو پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، کہیں یہ اسلام کو نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں یہ
اس دین کے اس مقصد کے راستے کی دیواریں نہ بن جائیں، کہیں یہ متحد ہو کر ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سنیں گے نہیں قرآن کو تو بدلیں گے کیسے دل کو، کیسے روکیں گے خود کو جہنم کے راستے سے؟ یہ غم تھا ہمارے نبی کو۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ غم نہ کریں، آپ جیسے پیچھے کہا نا کہ ان سے مت ڈرو، ان کا خوف نہ کرو، آگے فرمایا کہ یہ جتنے بھی کفر میں اکٹھے ہو جائیں، جتنی جلدی جلدی کوششیں کریں، یہ ساری اونا جلدی کریں۔ یہ جو لفظ سورت سے نکلا ہے، اردو کا بھی لفظ ہے نا سورت، سین را عین تا، سورت کہتے ہیں تیز رفتاری کو۔ یہ جتنی مرضی تیزی سے کفر کی طرف چلے جائیں، لیکن آپ ان کا غم نہ کریں، یہ اکٹھے ہو جائیں، جلدی جلدی کوششیں کریں، پھر بھی یہ اللہ کا انہم لن یضروا اللہ شیئا، کسی چیز میں یہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ کو نقصان دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کیا جا کے آسمانوں پہ کچھ بگاڑیں گے؟ نہیں، اللہ کے دین کو نقصان دینا چاہتے تھے نا، تو آپ یہاں سے یہ نقطہ اپنے پاس نوٹ کریں کہ اللہ کے دین کو نقصان دینا دراصل اللہ کو نقصان دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہرگز کوششیں کر لیں، یہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ یہ اپنی کر گزرے، پھر میں بھی اپنے کر گزروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو ان کو پھر عذاب عظیم دوں گا، میں تو ان کا کوئی حصہ آخرت میں رکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نا تم کر گزرو جو کرنا ہے، تم حد سے گزر جاؤ، ایک دفعہ جو کرنا ہے کر لو تم، تاکہ پھر ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ رہے نہیں، تاکہ پھر ہمیں یہ دکھ نہ ہو کہ ہم نے تمہارے سے کوئی زیادتی کی ہے۔ میں ایک آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، جو انسان انسانوں سے کہتے ہیں نا کہ تم نے جتنا جبر کرنا ہے، جتنا ظلم کرنا ہے، جو کرنا ہے کر گزرو، تاکہ ہمارا بھی دل سخت ہو جائے، پھر ہم بھی تمہارے لیے کبھی روئے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، نہیں رکھنا چاہتا کوئی حصہ آخرت میں، کہ کہیں کوئی حصہ نہ بچے۔ کون سا حصہ؟ جنت کا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کے فضل کا، وہاں سے پھر کوئی حصہ ان کو نہ ملے۔ پھر کیا ملے ان کو؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، استغفر اللہ۔ تو سارا پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرما دیے نا کہ یہ سارے جو ایمان نہیں لاتے، تو آپ نہیں لاتے تو آپ ان سے ڈرے نہیں، ایک اور دوسرا ان کا غم نہیں کریں، کرنے دیں ان کو جو کر سکتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ اللہ کے دین کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے جن و انس اول سے آخر سب سب جو ہے نا بدترین انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، سارے مل بھی جائیں، یکجا بھی ہو جائیں، اور بدترین انسان کے دل، بدترین لفظ پہ غور کریں، اس جیسے بھی ہو جائیں، تو بھی یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی ان کے اندر کا جو کفر ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وقتی طور پر ایسا لگتا ہے، آپ ان آیات پہ غور کریں اور آج کل کے حالات پر بھی غور کریں کہ وقتی طور پر ایسا لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا دین کو نقصان دے رہے ہیں اور اس کو، اسلام کو، اور مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر لوگوں کی کوششوں سے دین کو نقصان ہونا ہوتا تو پھر دین تو کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا، پھر دین کا تو کوئی نام لینے والا باقی نہ رہتا۔ کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ آئے اور کتنی کوششیں کر لی کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، صفایا کر دو، کیے صفائے کیا، اسلام کے خلاف بڑے بڑی کوششیں کر کے دیکھ لی لوگوں نے، لیکن جس کو اللہ باقی رکھے پھر کون مٹا سکتا ہے اسے؟ جس کو اللہ باقی رکھے کون مٹا سکتا ہے اسے؟ پھونکوں سے یہ چراغ کبھی بجھا نہیں کرتے، پھونکوں سے یہ چراغ کبھی بجھا نہیں کرتے۔ وہ ہے نا کہ جسے روشن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ اس کا دوسرا مصرع نہیں ہے، لیکن وقت اچانک مجھے یاد آیا کہ جسے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ وہ شمع ہے، یہ دین کی وہ شمع ہے جسے اللہ نے روشن کیا ہے، یہ وہ چراغ نہیں ہے جو ان کی پھونکے مارنے سے بجھ جائے گا، کیونکہ اس کی حفاظت خود میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو اہل کفر کی مرضی ہے کر لیں، اہل کفر اپنی کوششیں بھی کر لیں اور اپنے سارے ارمان پورے کر لیں، کامیاب کبھی نہ ہو سکیں گے۔ اسلام جو ہے نا وہ اللہ کا نور ہے، وہ ان کی مکروہ کوششوں سے کبھی مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کا غلبہ آ کے رہے گا، یہ قرآن کہتا ہے اسلام کا غلبہ آ کے رہے گا۔ اور دیکھنا یہ ہے، یہ جو اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں نا کہ کبھی مسلمان پستی میں چلے جاتے ہیں اور یہ کفر والے اوپر آ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے دین کو پھیلانے میں کتنی کوششیں کرتے ہو، کتنے سیریس ہو۔
مسلمانوں کی اپنے جو گناہ ہیں یہ ان کی سزائیں مسلمانوں کو مل جاتی ہیں، لیکن دین کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اسلام کو کوئی نہیں دے۔ ہاں، مسلمانوں نے خود اپنے دین کو چھوڑا ہے۔ اگر مسلمانوں نے خود اپنے لیے اپنے اعمال کی بنا پر ایسے عمل اختیار کر لیے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر ان کو تو ان کی سزا تو ملے گی نا۔ لیکن جو بات ہو رہی ہے حرف آخر کی، کہ جو ان کی خواہش ہے کہ یہ اس دنیا میں اس دین کا خاتمہ کر کے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، یہ کبھی نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کبھی۔ تو یہ جو دین کو جتنا روکیں گے دین اتنا ہی پھیلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر دور کے لوگوں کو اسی طرح آزماتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ اس دور میں جب اسلام کے دشمن بھی موجود تھے، وہ یہ کوششیں کر رہے تھے، تو تم نے اسلام کے پھیلانے میں کتنی کوششیں کی، تم نے دین پر عمل پیرا ہونے کی کتنی کوششیں کی، تم نے دین کو کتنا سیکھا اور سکھایا، تم نے دین کو کتنا سیکھا اور کتنا اپنی زندگی پر اپلائی کیا، یا صرف باتیں کر لی کہ آج کل ایسا ہوتا ہے اور پہلے ایسا ہوتا تھا اور آج کل سب اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ لیکن ہر شخص جو فرد ہے نا، وہ معاشرے کی اکائی ہے۔ معاشرہ تبھی بدلے گا جب ہر فرد خود کو بدلے گا، اور ہر فرد خود کو اسلام کے دائرے میں ڈال دے، اسلام کے سانچے میں ڈال دے، اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، تو اسلام یقیناً اسلام کو سیکھے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جو کوششیں ہیں، اللہ ہر دور میں ہر بندے کو اس کی نیت اور اس کی کوشش کے مطابق اجر دے گا، چاہے دور کوئی سا بھی ہو، کوئی سا دور ہو، وہ مسلمان اوپر ہو یا نیچے، مسلمان اس میں عروج میں ہو یا زوال میں، ہر انسان کی کوشش کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ بہت باریک بین ہے اور بہت قدردان ہے، وہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، وہ کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتا، اور اس کا فضل بہت زیادہ ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے دین کی دوری کی وجہ سے جن پستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر وہ اپنے مجھے تو اس کا یہی لیسن سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب اللہ کا خوف چھوڑ کر وہ بندوں سے ڈرنے لگے، وہ بندوں سے ڈرنے لگے، ملکوں سے ڈرنے لگے، بڑے بڑے سپر طاقتوں سے ڈرنے لگے، تو پھر انجام تو زوال کی طرف جائے گا نا۔ لیکن اگر مسلمان اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے اور کسی سے نہ ڈرے اس آیت کے مطابق، اور اس بات کا غم نہ کرے کہ یہ اپنی کوششیں جو مرضی کر لیں، ہم اپنے دین پر جمے رہیں گے اور ہمیں اپنے دین کو لے کے چلنا ہے، آگے پھیلانا ہے، تو ان کوششوں کا، ان نیتوں کا اجر تو اللہ تعالیٰ لازمی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کفر کا جھنڈا اس دنیا پر کبھی نہیں لہرا سکتا، اس دنیا پر انشاءاللہ پورے عالم پر جو جھنڈا لہرائے گا وہ عالم اسلام کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میری دعا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، اور اس آیت کی دلیل بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔